پوچھنا تھا کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک انسان چاہے وہ مثلا اس کے باوجود کا مسلک کیا ہو کون سا بھی ہو صحیح راستے پر اگر دیکھا جائے کہ سیدھا راستہ یا جو صحیح اسلامی تعلیمات ہیں اس کے لیے کیا ذرائع ہیں اس وقت جو مسلط ہو؟ ٹھیک. اس میں اعجاز صاحب ایک بات تو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ جب لوگ بیٹھے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنا اختلاف ہے امت میں، لوگ کیا فیصلہ کریں کون حق پر ہے کون باطل. بڑی پتے کی بات کی انہوں نے کہا نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن باتوں پر امت متفق ہے نا سارے گروہ مانتے ہیں اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس میں تو شک کوئی نہیں. جن میں جھگڑا ہے ان میں سے آپ اپنی حد تک کوشش کریں سمجھنے کی، جو سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس پر اللہ جنت ہی دے گا. دوسروں سے جنگ نہ کریں، دوسرے جو سمجھنے وہ سمجھ. اختلافی معاملے میں رواداری سے کام لیں، جو آپ سمجھتے ہیں اس کو مانیں، دوسروں کو حق دیں کہ جو انہوں نے صحیح سمجھا اس کو مانیں. کیونکہ آج نہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے سامنے ہے، نہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث کی کوئی کتاب ہے، روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے یہ روایت ضعیف ہے. سارے ایمانداری سے تلاش تو سارے کرتے ہیں کہ حضور کا طریقہ کیا، اس طریقے سے اگر کسی کو سمجھ آتا رفع الدین جاری رہا، وہ کرتا جو کہتا آپ نے چھوڑ دیا ہے. سارے ایمانداری سے حضور کی نہیں کوئی مشکل مسئلہ. آپ اعجاز دیکھیں گے تو 999 باتیں متفقہ جو کرنے کی ہے نا، اخلاقیات اور عبادات اور نیکی پکی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. وہ تو ہم کرتے نہیں، جو ہے نا یہ فقہی مسائل دو چار ان کو اچھالتے رہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بس اسلام میں جھگڑے کوئی نہیں. نماز ہے کون اس کا منکر. تو پہلے جو اتفاقی باتیں ہیں نا ان کو اختیار کر لیں تو پھر کوئی بات نہیں، پھر نوبت ہی نہیں آئے گی. اختلافیوں کے لیے وقت کہاں ہے، اتفاقی چھوڑ کر نا ان کی طرف دوڑتے ہیں. ابھی صورتحال ہے کہ ہر بندہ اپنے کو صحیح سمجھ دوسرے کو نہ صرف صحیح سمجھ رہا بلکہ دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے. یہ بات غلط ہے لوگوں کے سامنے. یہ بات پتا چلے گا کہ انسان خود بھی تو کوشش کرے نا جی. نہیں اعجاز یہی ہونی چاہیے بات بھائی. جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف بات کی اور کوئی اتنی وہ پیچیدہ بھی نہیں تھی، واضح بات تو تھی کہ جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ پر چڑھائی کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے. صاف بات. اب چلتے چلتے وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کا منشا تھا جلدی کرنا، مگر جب جلدی کرنے کے باوجود وقت جا رہا تو نماز اللہ کہتا وقت پر پڑھو، ہمیں پڑھ لینی چاہیے. دوسروں نے کہا نہیں مغرب پڑھ لیں گے، سب پڑھ لیں گے، عصر نہیں پڑھیں گے بنو قریظہ کے علاوہ. دو گروہ بن گئے، اہل حدیث ظاہری لفظ پر اڑے ہوئے کہ وہاں پڑھیں گے، اور دوسرے جنہوں نے کہا یار جلدی کرنا مطلوب تھا نماز کو کیوں لیٹ کریں، وہ اہل فقہ ہو گئے. اسی لیے ابن حزم کہتا میں ہوتا وہاں تو میں اس گروہ کے ساتھ ہوتا جس نے وہاں جا کر پڑھی. رجحان ہے اس کا. ابن قیم ہوتا کہتے ہیں میں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جنہوں نے راستے میں کام لیا تھا کہ یہاں پر، یعنی دونوں راستے حضور نے کھولا اور کسی کو آپ نے برا بلا نہیں کیا، فیصلہ بھی نہیں دیا کہ کون سچا کون نہیں. یہ دیکھ لیں حدیث بخاری میں. اسی لیے کہ امت کو تنگ نہ کیا. ایمانداری سے کوئی اللہ رسول کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے انشاءاللہ وہ دونوں جنت میں جائیں گے. بے شک ان کے مسئلہ میں زمین و آسمان کا فرق ہو. نیک نیت دیانتداری سے اللہ کے رسول کا منشا سمجھنے کی کوشش کرے، حق درم اور ضدی پکڑے جائے. اللہ اور اس کے رسول کا منشا سمجھنے کے ذرائع ابھی ہمارے پاس وہ بھی تو دیدا جی رہے نہیں، ذرائع کوئی نہیں رہے. نہ کوئی ہم یہ سمجھے کہ ذرائع مجھ تو پھر اختلاف کیوں اتنا زیادہ نہیں. اسلام کا کچھ نہیں بگڑا. جو چیزیں تھیں نا جن سے اسلام بگڑتا تھا ان کو اجاز بھائی کہتے ہیں ضروریات دین، کہ یہ نہیں مانو گے وہ ساری دنیا کی ایک ہے. فکر مند نہ ہو. جو باتیں خود اللہ رسول چاہتے تھے کہ یہ کئی طرح کی ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں کو ہاتھ چھوڑے یا باندھے ناف سے اوپر نیچے، اور جو کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے بڑے بڑے علماء مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تو لکھتے ہیں کہ مبتل صراط نماز میں ہاتھ باندھے. میں کہتا ہوں آقا محسن حکیم سے بڑا کوئی تھا جس کا خاندان وہاں صدام نے شہید کر دیا. اتنا بڑا کنبر ساری دنیا میں ان کے فتوے چلتے ہیں کتابیں. انہوں نے صاف لکھا کہ بھائی ہم شیعہ باندھتے نہیں، مگر یہ کہیں نہیں ثابت کہ یہ مبتل صراط ہے. کیوں نماز باطل ہو جائے کوئی وجہ نہیں. اسی طرح امام شافعی وہ باندھتے، مگر وہ صاف لکھتے ہیں کہ اگر اسے شخص لٹکا دے اور فضول حرکتیں نہ کرے، وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فلا باس، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو ایسی باتیں جو اجاز اس سے کیا بگڑتا ہے کہ وہ کر لیا یہ وہ کر لیا، بہت معمولی چیز ہے. دن سے دین خراب ہوتا تھا نا، حلال اور
وہ آپ فکر مند نہ ہو، وہ ضروریات کی حد تک پہنچ گئی. امت جانتی ہے کتنا حرام ہے شراب. ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں تو جی اتنے مسائل گمبھیر ہو چکے ہیں نا جی. آپ کوئی گمبھیر نہیں ہوئے. یہ کچھ مولوی حضرات کی غلطی ہے کہ اختلافی باتوں پر ہی زور دیتے رہتے. کتاب میں لوگ سمجھیں یار اسلام میں مناظرے ہی مناظرے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، وہ کہتے پڑھے گا پتھر پڑیں گے. حالانکہ دونوں جانتے ہیں قرآن سر پر رکھ کیا جائے کہ صحابہ ہی نہیں تھے جو پڑھتے بھی تھے پیچھے اور نہیں بھی پڑھتے. کس کے منہ میں پتھر دے رہے؟ تم کس کو کہہ رہا کہ نماز نہیں؟ اللہ سے ڈر جاؤ. جو لکھتا ہے کتاب پہلے مانتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم 3 گروہ تھے. ہر حالت میں پڑھنے والے پیچھے، بالکل نہ پڑھنے والے، اور جو جہری میں خاموش رہتے تھے سری میں کا یہ زیادہ تھے. اور مولانا تقی عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بھائی قیل و قال کا میدان تو اسی جھگڑے نہیں ختم. انصاف کی بات یہی ہے کہ سری نماز میں نہ پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں کسی آیت سے ہوتا. نہ حدیث سری میں پڑھو. اور جہری کا بھی لکھا کہ اگر جہری میں امام سچے کرتا ہے روک روک کر اس میں بھی پڑھ لے پھر قرآن کیا کہتا. یہ دیکھنا ہے لا سن. ضدی لوگ جو نا وہ بھی کہتے ہیں نہیں جس نے نہیں پڑھی نماز ہی. کس کی نماز نہیں؟ کس کو کہتے ہیں نماز؟ زید بن ثابت کی نہیں، عبداللہ بن عمر کی نہیں، عبداللہ بن مسعود کی نہیں. وہ امام بخاری مانتے ہیں جزء القرات میں، یہ نہیں پڑھتے. اب ان کو کہتے ہیں کہ نماز. کوئی حیا کیا کرو، اس حد پر رہو کہ ہمارے خیال میں یہ کام بہتر ہے، مگر دوسرے کو بھی کہو کوئی بات. مولانا جیسے ہم دین کے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض معاملات کے اندر صحابہ کرام کا اس قدر اختلاف ہوتا تھا کہ حلت و حرمت تک کی بات ہوتی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا، ان کے ساتھ ملنا ملانا، تعلقات رکھنا، یہ ساری چیزیں جاری رہتی تھی. یہ جاری رہتی. اور اس پہ بارے میں ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے. اعلام الموقعین میں ابن قیم بھی لکھتے ہیں، امام شافعی بھی لکھتے ہیں کہ سلف جو تھے نا وہ حلال اور حرام نہیں کہتے. جن چیزوں کا اللہ رسول نے ذکر نہیں ہے کہ کوئی حرام نہیں کہتا تھا. یہ بعد میں فقہ میں توسع ہو گیا حرام 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 نہیں. وہ صرف امام احمد کی طرح یہ کہہ دیتے تھے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، انا اکرہ، حرام نہیں کہتا کہ میں اس کو اچھا سمجھتا. جانتے تھے کہ یہ صاف آیت حدیث تو ملتی نہیں حرام، کہتے مجھے نہیں یہ کام اچھا لگا، مکروہ لا ینبغی. یہ اعلام الموقعین ہے پوری فصل جو لوگوں کو پڑھانی چاہیے کہ حرام تک نہ چلا جایا کرو. یہ کو ہمارے خیال میں یہ اچھا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، بس وہی بات آپ کی ٹھیک ہے جی. لکم دینوں کو ولیہ دین، ان کو برداشت کرو، اپنا برداشت کرو. برداشت نہیں، صرف جلے دل سے محبت کرو. یہ تو اگر ہو جائے تو دوسرے کو جینے دو کہ اس نے جو اللہ رسول کی بات سمجھ کر یہ کیا ہوا کوئی بات. جی جناب بڑی مہربانی. اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پہلا سوال